أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل اننی ہدانی ربی. 3 اعلانات ہیں جن کے کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے. اور یہاں سے لے کے یہ آخر تک جو آیت آ رہی ہے، یہ چاروں آیات، 5 آیات بلکہ بنتی ہیں، یہ یاد بھی کرنی ہے. یہ ہوم ورک ہے، اسے یاد کر کے آئیے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. آپ یہ اعلان کیجئے کہ اننی ہدانی، میرے پروردگار نے مجھے راہ دے دی ہے. کہاں؟ الی صراط مستقیم، اس نے سجھا دی ہے سیدھی راہ، اس نے بتا دی ہے بالکل سیدھی راہ، اور مجھے اس پہ چلنا ہے. بعض قراء کے نزدیک یہ مستقل ایک آیت ہے، اور پھر وہ آگے شروع کرتے ہیں کہ دینن قیمن. اور بعض کے نزدیک، جیسے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یہ آیت نہیں ہے بلکہ پوری آیت ہے کہ الی صراط مستقیم دینن قیمن. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے پروردگار نے تو مجھے سجھائی ہے، بتا دی ہے بالکل سیدھی راہ. اور وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ دینن قیمن، دین صحیح، بالکل صحیح دین ہے. ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے. حنیفہ، اور ابراہیم کیا تھے؟ حنیف تھے، یکسو تھے، بالکل ایک طرف ہو گئے تھے. دنیا میں ان کے زمانے میں جتنے شرک اور جتنی رسومات تھیں اور جتنے ستاروں کی عبادت اور جو کچھ کیا جا رہا تھا، وہ ہمارا بندہ یکسو تھا، اس کا کسی شرک میں کوئی ساجھا، کوئی حصہ نہیں تھا. وما کان من المشرکین، اور وہ تو بالکل مشرک نہیں تھا، وہ شرک کرنے والا تھا ہی نہیں. اس لیے جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ جو تینوں مراحل گزرے ہیں، کہ انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، تو یہ تدریجاً توحید کی طرف آئے ہیں، غلط بات. اور یہ ایسی شدید غلطی ہے جو بعض لوگوں کو ہوئی ہے، اور اللہ انہیں بھی معاف کرے، درگزر کرے. اور اس بات کو کہیں کوئی پڑھے گا بھی تو اس پہ ایمان نہیں رکھنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام اپنی نبوت سے قبل بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا وہ تو بالکل یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے، اور کیا کیا کارنامے تھے ان کے، اور قرآن پاک کا جتنا فہم اللہ نے انہیں دیا تھا. اس آخری زمانے میں ان کی ٹکر کے 2-4 ہی آدمی تھے، یہ سید سلیمان ندوی اور مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی اور مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہم. یہ ایک سے ایک بڑا آدمی تھا جس پہ خدا نے اس قرآن کو کھولا تھا، اپنے کلام کو. اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کہتے تھے کہ میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کے لیے، بھائی جان نے، میرے بڑے بھائی نے مجھ سے کہا، بھائی صاحب نے فرمایا کہ دیوبند جاؤ، اور میں گیا، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کا دن میرے لیے رکھا تھا اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے تھے. اور حضرت چونکہ خود ندوہ میں ایک عرصے تک تفسیر پڑھاتے رہے، خود فرماتے تھے کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے، اور ان سے بہتر تفسیر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تو کہنے ہی کیا، خدا کی کتاب اتنی کھل گئی تھی ان پہ کہ یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا آدمی ان کے بارے میں لکھتے ہیں ایک جگہ پہ
کہ ہندوستان میں ان کا وجود بہت غنیمت ہے، اور ان پر جو توحید کا غلبہ تھا، یہ بس صوفیہ کی اصطلاح میں ان کا پر غلبہ حال یا ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ یہ قرار دیا جا سکتا ہے اتنے بڑے آدمی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ ایک سے ایک بڑے نیکی کے کام انہوں نے، یہ جو کہا تھا نا کہ میری کتابوں میں جو غلطیاں ہیں میں ان سے رجوع کرتا ہوں، ان میں سے ایک غلطی ان کی اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک جگہ ایک فقرہ بس ایسا لکھے ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تدریجاً توحید کی طرف آئے تھے، کہ پہلے ایک ستارے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا. یہ ایک فقرہ حضرت نے لکھ دیا ہے ارض القرآن میں. لیکن چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کاش کوئی دیکھ کے میری غلطیوں کا کہہ دے، اور فرمایا تھا کہ میں نے ان سب سے رجوع کر لیا ہے، اس لیے ان کا رجوع ثابت ہے، لیکن اب تک وہ چھپ رہا ہے. ارض القرآن والوں کو چاہیے تھا چھاپنے والوں کو اس فقرے کو ہٹا دیتے، یا کم سے کم لکھ دیتے کہ اب انہوں نے رجوع کر لیا تھا تو اب اس فقرے کا کوئی معنی نہیں ہے. ان کا نظریہ پہلے یہ بھی تھا کہ جہنم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ لوگ عادی ہو جائیں گے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا تھا کہ رجوع کیجئے اس بات سے، انہوں نے کیا تھا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہاں اور ہم جیسے نالائق کہاں، یہ نہیں ہے کہ ان کے علیہ باللہ کوئی توہین کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں، مگر اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ جب ان کی کتابیں پڑھیں گے آپ کو یہ چیز ایک جگہ مل جائے گی. تو ایسے نہ ہو کہ اس کو دیکھ کر پھر خیال آئے کہ سید صاحب تو بڑے آدمی تھے، جب انہوں نے لکھا ہے تو یہ ایسی ہے. نہیں، یہ اس زمانے کا قصہ ہے ان کی تحریر کا، جس زمانے میں کہیں تعلق ہی نہیں ہوا تھا، وہ اپنے علم کی وجہ سے اس چیز کو لکھ گئے تھے، بعد میں رجوع ہوا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ بالکل یکسو تھا. ما کان من المشرکین، وہ تو مشرک نہیں تھا. اس لیے تدریجاً ان کا توحید کی طرف آنا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے جس پہ اب تک گنجائش ہے اور لوگوں کو لکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. قرآن کے جو تاریخی مقامات ہیں نا، ہسٹری، یہ ابھی تک نہیں آئی، ابھی تک بھی ایسی واضح ہو کے نہیں آئی جیسے حق بنتا ہے. پتا چلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں سے کراس کیا تھا اس سے بحیرہ کلثم کو. پتا چلنا چاہیے کہ قرآن نے جو مشرکین کے رسومات نقل کیے ہیں، کون کون سا قبیلہ کہاں کیسا شرک ہوتا تھا، ان میں کیا چیز تھی. معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن بستیوں کا کہا ہے کہ ہم نے ان پہ تباہی پھیر دی تھی یا برباد ہو گئی تھی، یہ بستیاں آخر ہیں کہاں، کیا ان کی تہذیب تھی، کیا چیزیں تھیں. ابھی تک گنجائش ہے کہ لوگ اس پہ کام کریں، مگر مسلمان کیوں کریں؟ انہوں نے پڑھنا لکھنا تھوڑا ہی ہے نا.